السلام علیکم ویورز، پاک فورسز گیج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ کی جاب ریلیٹڈ اس پہ ہم بیسکلی جانیں گے کہ فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ کی سیلری کیا ہوتی ہے، ڈیوٹی ٹائمنگز کیا ہیں، اکاموڈیشن کیا ہیں۔ اس پہ ہم باری باری بات کریں گے، ایک ایک پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے ویورز کو اور کینڈیڈیٹ کو اس میں کنفیوژن ہے کہ سیلری کیا ہے، ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کیا ہم اس کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی بات کریں گے کہ ڈیوٹی ٹائمنگ پہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں شفٹس ہوتی ہیں۔ فیمیل کے لیے مارننگ اور آفٹرنون شفٹ، یہ دو شفٹ ہوتے ہیں، نائٹ پہ نہیں ہوتی فیمیل۔ مارننگ میں صبح 8 سے 2 بجے تک اور آفٹرنون میں 2 سے رات 8 بجے تک کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، نائٹ پہ نہیں ہوتی۔ بیسکلی ہم سٹارٹ کریں گے ٹریننگ سے۔ ٹریننگ پہ یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ٹریننگ، اس میں ایجوکیشنل جو آپ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو آپ چیز پڑھ رہے ہیں اس کے کلاسز لی جاتی ہیں، اور ٹریننگ فیمیلز کی میلز کے حساب سے بہت کم ہے۔ تو ان کو بیسکلی 3 منتھس کے لیے بیسک ٹریننگ اور باقی 6 منتھ کے لیے AMI کراچی میں بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے اور باقی بیسس پہ بھی اکاموڈیشن ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ ان اکاموڈیشن میں ان کے لیے بیچلرز کے لیے ہاسٹل ہوتے ہیں، اگر میرڈ ہیں تو ان کے لیے کوارٹر الاٹ کیے جاتے ہیں، فلیٹ میں وہ رہ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ بچوں کے ساتھ۔ تو اس پہ ٹریننگ میں یہی ہے کہ بھی فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، آپ سے ایکسرسائز کرائی جاتی ہے۔ صبح آپ کو تقریباً 5:30 بجے جگایا جائے گا، 5:30 سے آپ کو ڈرل کرائیں گے، ڈرل کے بعد آپ کو بریک فاسٹ کے لیے ٹائم دیا جائے گا۔ بریک فاسٹ کے بعد آپ کے لیے ایکسٹرا سے وہاں سے کلاسز کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں کوئی ڈرل کے بعد ایکسرسائز کے بعد کلاسز بھی سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ بیسکلی 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہیں کلاسز۔ تو اس سے پہلے آپ کو ہر طرح سے تیاری کرائی جاتی ہے، ویپن بھی آپ کو چلانا سکھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے باقی جو ملٹری ٹریننگ کے حصہ ہیں وہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن مین کے حوالے سے اور وومن کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کو نام رکھا جاتا ہے فیمیلز کو۔ تو بیسکلی ان کی ٹریننگ تو زیادہ ہوتی ہے، 10 بجے کے بعد بھی کلاس ہوتی ہے، اور ان کے لیے الگ سے ایک اکیڈمی بنائی گئی ہے اور ان کے لیے الگ سے بنائی گئی ہے۔ بیسکلی صرف 3 منتھ کی جو بیسک ٹریننگ ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے، لیکن فیمیلز کے لیے پھر بھی مسئلہ نہیں بناتے، یہ ان کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے اکیڈمی میں فزیکل ٹریننگ کے لیے رننگ میں بھی ان کو ریلیکس رکھتے ہیں، باقی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی ان کو ریلیکس رکھتے ہیں بنسبت مینز کے۔ تو مینز میں تو وہ ہارڈ سے ہارڈ ایکسرسائز بھی کراتے ہیں، جمپنگ بھی ہوتی ہے، تو رننگ بھی ہوتی ہے 1.5 کلومیٹر، لیکن اس کی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کراتے ہیں، بریک فاسٹ کے بعد کلاسز ہوتی ہیں جو کہ بیسکلی 9 بجے شروع ہوتی ہیں اکیڈمی میں۔ 9 بجے آپ کو میڈیکل کے حوالے سے اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیکل کے حوالے سے جتنی بھی آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو وہ بیسک ٹاپک جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، میڈیکل کیا ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ ہے۔ اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے۔ اسپیشلائزیشن میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے علاوہ فردر جب آپ پاس آؤٹ ہوں گے، پاسنگ آؤٹ کے بعد آپ کو AMI ایرو میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی میں بھیجا جائے گا، جہاں پہ آپ اسپیشلائزیشن میں کریں گے۔ تو اسپیشلائزیشن کیا ہوگی یہ بھی آگے چل کے جانتے ہیں، فی الحال بات کریں گے پاسنگ آؤٹ۔ پاسنگ آؤٹ میں اس میں فیمیلز اور میلز کی ایک ساتھ ہوتی ہے، تو یہ اکیڈمی کی پوری ایک تقریب ہو جاتی ہے۔ تو جب مین ہوتے ہیں وہ 6 منتھ پہلے یعنی کہ ان کو ٹرین کر چکے ہوتے ہیں، تو آخری 3 منتھس پہ فیمیلز کو بھی انرول کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ٹریننگ صرف 3 منتھس ہی جاری رہے۔ اس سے پہلے ان کو 6 منتھ ہی تھی، ابھی 3 منتھس کر دی گئی۔ کورنگی کریک میں اس کی ٹریننگ کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے نا AMI میں بھیجا جاتا ہے پاسنگ آؤٹ کے بعد۔ تو AMI میں بھیجنے کے بعد ایرو میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی، یہ کراچی میں، جہاں پہ صرف میڈیکل اسسٹنٹ مین اور فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ جو میل گرلز ہیں ان کو وہاں پہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کے حوالے سے ہی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں۔ اس کے بعد ان کو پھر مختلف ہاسپٹل میں پریکٹیکل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ PF ہاسپٹل جتنے بھی ہیں بگ سٹیز میں یا جہاں پہ بھی ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک ہو۔ مطلب اگر سندھ کے ہیں تو ان کو کراچی، جیکو آباد، حیدرآباد وہاں پہ پوسٹ کریں گے۔ پنجاب کے ہیں گرلز ہیں تو ان کو انہی کے نزدیکی ہاسپٹل میں، لاہور ہو گیا، اسلام آباد، وہاں پہ پوسٹ کریں گے۔ تو ان کا سب سے بڑا ہاسپٹل اسلام آباد اور کراچی اور اس کے بعد ابھی پشاور میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جا کے وہ مزید اپنے ٹریڈ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، مثلاً آپریشن تھیٹر کا ہو گیا، تو وہاں پہ جا کے بیسکلی ان کو اکاموڈیشن میس پہ مل جاتی ہے۔
میس بنے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے ساتھ ہی، وہاں پہ ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. بیچلرز کے لیے کہہ رہا ہوں. جو میرڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ٹریننگ کے بعد، ٹریننگ سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتی، ٹریننگ کے بعد آپ شادی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو پورا پروسیجر فالو کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہیں NOC لے کے. تو ان ہاسپٹل میں آپ ڈیوٹی کی ٹائمنگ آپ کی صبح 8 سے 2 بجے تک مارننگ، اور رات کو ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ مین ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ضرورت ہوئی تو رات کو وہ ڈیوٹی لیڈیز وارڈ میں لگاتے ہیں، ان کو مینز میں نہیں لگاتے. تو ان ہاسپٹل میں آپ جاب کر سکتے ہیں. اگر آپ انلکیلی کسی دور ہاسپٹل میں پوسٹ آؤٹ ہو گئی ہیں تو وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے اسٹے کے بعد، ڈیوریشن پوری ہونے کے بعد آپ اپلائی کر کے اپنے سٹی میں پوسٹ کرا سکتے ہیں. تو وہاں پہ پوسٹنگ آپ کی ہو جائے گی. یہ پاکستان ایئر فورس کے جتنے بھی ہیں، اگر اسلام آباد ہاسپٹل میں زیادہ تر پوسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں سے وہ اپنا اسٹے پورا کرنے کے بعد PF رول کے مطابق دوبارہ اپنے گھر کے قریبی PF ہاسپٹل میں آ سکتی ہیں. لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو مختلف MI روم میں بھی میڈیکل جو ہیں ان کے رومز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 1-2 ویکنسیز ہوتی ہے، وہاں پہ کر دیتے ہیں. جب وہاں پہ وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کے لیے مختلف ہوتی ہے. کوئی لیبارٹری میں ہوتا ہے، پیتھولوجی میں جاب کر لیتے ہیں، تو ان کو مختلف جگہ پہ ڈیٹیل کیا جاتا ہے. تو ان کی ڈیٹیلنگ ان کی ایکسپیرینس پہ بھی ہو جاتی ہے. اگر کسی نے پیتھولوجی میں ایکسپیرینس ہے تو ان کو پیتھولوجی میں ڈیٹیل کر دیں گے تاکہ ان کا ایکسپیرینس ضائع نہ ہو، وہ اس کو یوٹیلائز کریں ایکسپیرینس کو. کسی نے OT میں کیا ہوا ہے تو ان کو آپریشن تھیٹر میں ڈیٹیل کر دیں گے، وہیں پہ وہ ڈیوٹیز کریں گی صبح 8 سے 2 یا 2 سے 8 بجے تک. یہ 2 شفٹیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو صحیح سے یوٹیلائز کر سکیں اور ان سے PF بھی صحیح کام لے سکیں. تو اس کے علاوہ باقی جتنی ہوتی ہیں، ڈینٹل میں ہو گئی، چائلڈ میں ہو گئی، ICU میں ہو گئی، تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن، وہ بعد میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں ولنگلی، مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے OT میں کی ہوئی ہے لیکن آپ ابھی ICU میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں گے، وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے حساب سے اور پیشنٹ کے حساب سے وہیں ڈیٹیل کر دیں گے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو وہ پھر آپ وہاں جا کے جب آپ پوسٹنگ کے بعد جائیں گے، آپ کی ڈگریز اور جو بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ سارے میننگ کر کے اسی حساب سے ڈیٹیلنگ کرتے ہیں. کس کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے ICU میں کی ہوئی ہے یا لیبارٹری میں کی ہوئی ہے تو ان کو کہتے ہیں نہیں آپ OT میں جائیں، X-ray میں جائیں. ایسے نہیں ہوتا. جو جنرل میں ہوتی ہیں تو ان کو جنرل نرسنگ میں ہی رکھا جاتا ہے. تو ان کے لیے ان سے ان کی یونیفارم یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ ہوتا ہے. میس بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اکاموڈیشن بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے علاوہ فارمیسی میں بھی کسی نے D فارمیسی، B فارمیسی یا اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس ہے یا ڈگری ہے تو اس کو فارمیسی میں لگا دیا جاتا ہے. بیسکلی فارمیسی وہی ہے جو میڈیکل سٹور ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو اس کا ایکسپیرینس وہیں پہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں. اگر کوئی ولنگلی جانا چاہتا ہے کسی اسپیشلائزیشن میں، ICU میں یا فارمیسی میں یا OT میں، تو وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے کرونا وارڈ بھی الگ سے بنا دیا. اگر کسی کی اسپیشلائزیشن ہے، ایکسپیرینس ہے اس میں، تو وہاں پہ بھی ڈیٹیلنگ ہو جاتی ہے. وہ ایک سیپریٹ انہوں نے ہاسپٹل سے الگ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈینٹنگ میں بھی ہو جاتا ہے. جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں ان کے پاس بھی ڈینٹل یونٹ ہے ایک، اس ڈینٹل یونٹ میں ڈیٹیل کیا جاتا ہے. لیبارٹریز کا ہے، اس میں X-ray کا آ جاتا ہے. باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے الگ الگ سیکشن بنائے ہوئے ہیں جس پہ ان کی ڈیٹیلنگ ہو جاتی ہے، اور وہی ڈیٹیلنگ وہ جاری رکھتے ہیں پوری سروس میں. اگر وہ چینج کرانا چاہیں ولنگلی تو ولنگلی بھی وہ چینج کرا سکتے ہیں، لیکن بیسکلی ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے وہاں پہ کمانڈر کو حساب سے چیک کرتے ہیں کہ بھی وہ اپنی ڈگری اور کوالیفیکیشن کے حساب سے صحیح کام کر رہے ہیں. وہی کمانڈر جو بھی ہوتا ہے اسی یونٹ، اسی نے اس کو فردر بڑھانا ہوتا ہے پروموشن کے حساب سے. اگر ان کی ضرورت ہے CMH میں یا آرمی سیٹ اپ میں یا نیول سیٹ اپ میں، تو وہ کمانڈنٹ انہیں بندے کو بھیجتا ہے جن کی زیادہ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، گھر کے قریب جانا چاہ رہے ہیں کسی CMH میں یا نیول ہاسپٹل میں، تو وہ اسی حساب سے PF کے علاوہ بھی آرمی سیٹ اپ یا نیول سیٹ اپ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ 100% شور نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ ویکنسیز بہت کم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جنرل وارڈ میں آپ کی ڈیٹیلنگ بھی ایزیلی ہو جاتی ہے. ICU میں ہو گئے، برن یونٹ ہے اس میں ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ آرمی سیٹ اپ کے لیے ولنگلی یہ ہوتا ہے کہ بھی کہیں پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں موجود ہوتا اس سٹی کا یا اس CMH کے لیے،
تو وہ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. اسٹارٹ سے بھی کسی کو بھیج دیتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. وہ ایئر ہیڈ کوارٹر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے بندے پرووائڈ کرنے ہیں یا کس ہاسپٹل میں پرووائڈ کرنے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے کرتے ہیں. کراچی میں 5 فیمیلز چاہیے، اسلام آباد میں 5 چاہیے، لاہور میں 5 چاہیے، 10 چاہیے. چلیں لاہور میں 10 ہو گئی، اسلام آباد میں 15 ہو گئی، کراچی میں 7 ہو گئی. وہ اسی حساب سے ڈپلائمنٹ کر دیتے ہیں. جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہاں سے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پوری ملٹری ٹریننگ اور میڈیکل ٹریننگ لینے کے بعد ان کو ڈیٹیل کر جاتا ہے. نیول سیٹ اپ میں بھی جا سکتے ہیں. نیول سیٹ اپ کے علاوہ سول سیٹ اپ میں بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آرمی سیٹ اپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ڈپلائمنٹ اور ڈیٹیلنگ یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی ولنگلی جانا چاہے ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہے تو وہ نیکسٹ کو اس پہ ڈیٹیل کر دیتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کے گھر کے پاس ہے فلاں سی ایم ہے تو یہ اس کو ڈیٹیل کر رہے ہیں. ملٹری ہاسپٹل میں ڈیٹیل کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ کام کرتی رہتی ہیں جو ان کی اپنی FNS ہیں. ان کے ساتھ بھی بالکل پراپر اس سے وہاں پہ اکاموڈیشن ان کو مل جاتی ہے، وہیں پہ میسنگ مل جاتی ہے اسی حساب سے. تو سیلری پہ یہ ہے کہ اگر ملٹری میں یا نیول سیٹ اپ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کی سیلری وہی ہوگی جو PF میں آپ کو مل رہی ہے. جو ٹریننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ 18,000 آج کل سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اسپیشلائزیشن پہ 25 ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ہاسپٹل میں ریگولرلی جاب کرنے لگ جاتے ہیں تو تب آپ کو 30+ پہ آپ کو سیلری دیتے ہیں. جاب یہ سٹارٹ سے ہی جب آپ بیسک ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اسی ٹائم سے ہی آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کنفرمیشن بھجوا دی جاتی ہے کہ آپ پرماننٹ ہے. اس پہ کسی کو نہیں نکالتے. میڈیکل ایشو ہوتا ہے کسی کا، وہ ٹریننگ سے پہلے کر لیتے ہیں سلیکشن سینٹر پہ یا جہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اکاموڈیشن بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. ڈفرینٹ افسر میس ہیں تو وہاں پہ اس کے علاوہ وہاں پہ جب آپ رہ رہے ہیں آپ کے اگر اکاموڈیشن ہے تو فلیٹ میں بھی رہ سکتے ہیں آپ. بیوی بچوں جو بھی ہیں، ہسبینڈ ہے ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اسکولز ہیں وہاں پہ، انٹر کالج ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یا اگر خود ایجوکیشن جاری رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو NOC دے دے گی گورنمنٹ. تو وہ NOC کے تھرو آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں اگر آپ ویکنڈ کلاسز لینا چاہ رہے ہیں، سیکنڈ ٹائم کلاسز ہیں، فرسٹ ٹائم کلاسز ہیں، سیکنڈ ٹائم آپ ڈیوٹی کر لیں تو اسی ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کہ باقی اس کے اکاموڈیشن پہ یہ ہے کہ ہاسٹل بالکل ہاسپٹل کے ساتھ ہی بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو. اگر کچھ دور بھی ہیں ہاسپٹل کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی بات کریں گے ٹیسٹ اور انٹرویو کی، اس کے حساب سے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے اس پہ کویشچن سے کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہے ٹیسٹ والے دن اور انٹرویو، اور میرٹ لسٹ کیسے بنتی ہے. اس کے لیے سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ آپ 1-2 دن میں آپ کو مل جائے گی. اکاموڈیشن پہ یہ ہے کہ اگر بیچلر رہ رہے ہیں تو 2 لڑکیوں کے ایک ہی روم میں سیٹ اپ دے دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن یا جو بھی موسم کے حساب سے دیتے ہیں. پارکس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ آفٹر ڈیوٹی ریکریشن کے لیے یا سپورٹس کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ گراؤنڈ بھی بنے ہوئے ہیں، سپورٹس گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، ہاکی گراؤنڈ ہے، باقی پارکس اور میوزیم کی بھی ہے. اسکول میں بھی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، پیرنٹس ڈے اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی چیزیں ہیں، انٹرمیڈیٹ کالج تک ہے، اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے. اور اس میں مونٹیسری کو بھی شامل کیا گیا جہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ سٹارٹ سے لے کے انٹر تک آپ بالکل فری ایجوکیشن آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد اگر آپ پھر بھی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ایئر یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ پڑھا سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو وہاں پہ PF میوزیم میں سینماز بھی ہیں، مختلف قسم کے باقی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بیسکلی 2 ہی یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ کراچی میں ہے ایک PF میوزیم اور اس کے بعد راولپنڈی میں، اور اس سائڈ پہ بنایا ہوا ہے. تو اسکولس کا وہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اسکول کی فری آف کاسٹ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ. خود بھی پڑھنا چاہیں اس کے لیے بس وہی NOC آپ کو لینی پڑے گی. تو وہاں پہ ایڈمیشن کا پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ جس طرح باقی اسکول میں ہوتا ہے، ود ان کیمپ آپ کو اکاموڈیشن مل جائے گی. تو میوزیم کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میوزیم بھی ہیں، پارکس بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ود ان کیمپ ہوتے ہیں. تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ساری چیزیں اندر ہی پرووائڈ کی جاتی ہیں، بیس کے اندر ہی. وہاں پہ پارکس سے لے کے شاپنگ مال تک ساری چیزیں اندر ہی ہوتی ہیں، آپ ہر چیز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
PF سینماز بھی بنا دیے گئے ہیں PF میوزیم کے اندر ہی۔ PF میوزیم کراچی جو ہے نا وہ سب سے بڑا میوزیم ہے، اور اس پہ ساری چیزیں اپڈیٹڈ ہیں، جو اس کے علاوہ باقی ہر بیس پہ بنائے ہوئے ہیں، چھوٹا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، پارکس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو PF میوزیم ہے وہاں پہ اسکول کا، انٹر کالج کا، وہ سارے وہیں پہ ہے۔ کیڈٹ کالج بھی اویلیبل ہے، وہاں پہ بھی اسی حساب سے آپ کے جو کوٹا بنتا ہے سرونگ کینڈیڈیٹ کا، اسی حساب سے وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو انرول کرا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ہو گیا۔ باقی ڈیوٹیز کا آپ کو پہلے بھی بتایا، ٹائمنگ بتا دی ہے۔ ڈیوٹیز میں کچھ نہیں ہوتا، سینئر آفیسرس کے ساتھ آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑی سول سیٹ اپ میں، وہاں پہ بھی وہ اپنا کیمپ لگا کے وہاں پہ بھی ڈیوٹیز کرائی جاتی ہیں، تو اس کی پوری پراپر سیٹ اپ دیا جاتا ہے۔ نیول کے ساتھ ہو گیا یا کسی اس قسم کا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس حساب سے بھی آپ کو سول میں کام کراتے ہیں۔ تو اس کے لیے پک اینڈ ڈراپ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں دور دراز جانا ہو تو C-130s ہیں ان کے پاس، وہاں پہ آپ فری آف کاسٹ اپنے والدین اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی جہاں بھی جانا ہو۔ کراچی سے راولپنڈی جانا ہے، آپ کے لیے ایئر کرافٹ ہے، آپ فری آف کاسٹ بغیر کسی پیسوں کے ٹکٹ کے آپ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں۔ یونیفارم پہ آ جائیں، یونیفارم ان کی بڑی دلکش یونیفارم ہے، ان کے بلیو یونیفارم میں ہوتے ہیں۔ تو یہ نرسز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے، انہی یونیفارم میں یہ کام کرتی ہے۔ آفیسرز جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی یونیفارم یہی ہوتی ہیں، فیمیل نرسنگ کی بھی یہی ہوتی ہیں، میل کی بھی جتنے بھی ہیں ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کے بلیو یونیفارم ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پارٹیسپیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، ڈفرینٹ سٹی کے لیے آپ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈیلیگیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں ہاسپٹل میں تو آپ کو ڈیپوٹیشن پہ بھی بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اچھا کام کر لیں وہاں پہ آپ کو ڈیپوٹیشن پہ بھی بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سروسز میں یہی آ جاتا ہے کہ اگر آپ ڈینٹل یونٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اس اسپیشلائزیشن کے اگینسٹ ہی آپ اسی میں سیٹ اپ میں پکا رہنا چاہیں وہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینج کرانا چاہتے ہیں تو بعد میں بھی آپ اس کو سیٹ اپ کو چینج کرا سکتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں ہے۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد سے ہی آپ کی یہ ساری ڈیٹیلنگ کا پروسیجر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹیلنگ آپ کے ڈاکومنٹس اور جو آپ نے انیشیل ٹیسٹ اور وہاں پہ اکیڈمی میں جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، اسی چیز پہ یہ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے فیلڈ میں بھیجا جائے۔ اگر آپ کو پورا سیٹ اپ مکس اپ ہوتا ہے، اس میں جو ٹیسٹ لیتے ہیں OT ڈینٹل، اس ٹریننگ اکیڈمی میں ساری چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں، تو آپ کا رجحان جس سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں تو یا آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں تو اسی حساب سے پوائنٹ بنا کے آپ کو ڈیٹیلنگ اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ ڈینٹسٹ پہ آ رہے ہیں، آپ کے ڈینٹسٹ کا زیادہ نالج ہے، آپ پیپر میں ڈینٹسٹ کے زیادہ مارکس ہیں، آپ کے پاس ڈگری بھی ڈینٹل کورس کی ہے، تو آپ کو وہاں پہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں پاسنگ آؤٹ پہ ہوگی، اور پاسنگ آؤٹ کے لیے پوری ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے اکیڈمی میں۔ آپ کے پیرنٹس کو بلایا جائے گا، آپ یا کوئی اور گیسٹ کو بلانا چاہ رہے ہیں اپنے اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تو وہاں پہ وہ آپ بلا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے جو ضروری سوالات ہیں اس پہ بن گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کل اپلوڈ ہو جائے گی۔ اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔